الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس سے پہلے یعنی جوا ہے، شراب ہے، سٹا ہے یا اس طریقے کی جو آن لائن ایپ ہے اس کے تعلق سے بتلایا گیا تھا، جیسے ہاؤس ایٹ ہے، مائی سرکل ہے، اس طریقے سے ڈریم 11 ہے یا رمی سرکل ہے، جو آن لائن جوا ہے اس کے تعلق سے بتلایا گیا، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہے جو انسان کے اندر میں برائی پیدا کرتی. اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان ان چیزوں کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں یعنی دوری پیدا ہو، حسد پیدا ہو، بغض پیدا ہو اور اتحاد ختم ہو. اسی طریقے سے پھر حلال رزق کے تعلق سے بتلایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کا حکم دیا اور عام انسان کو بھی اس کا حکم دیا. اس سے پہلے پھر سیاست کے تعلق سے یہ اس کا ایک خلاصہ تھا کہ سیاست بھی اسلام ہی کا حصہ ہے، اسلام سے ہٹ کر نہیں ہے. سیاست کا مطلب اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ امت کے اندر کسی قسم کی خرابی پیدا ہو جائے، بگاڑ پیدا ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے، اس کی درستگی اور اس کی اصلاح کرنا، اس کو سیاست کہتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ سیاست بولتے ہیں. اب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے بہت قیمتی زندگی ہے. وقت کی جو بساط ہے، وقت کا جو بہاؤ ہے، وقت کا جو چلنا ہے یہ الٹا ہے. یہ کیسا ہے؟ الٹا ہے. ابھی 24 ہے، اب کون سا لگ رہا ہے؟ 25. اب انسان کیا سوچ رہا ہے؟ میری زندگی کا 1 سال بڑھا، کیونکہ ابھی 24 تھا نا، وہ کیا ہو گیا؟ 25 ہو گیا. میری زندگی کا 1 سال کیا ہو گیا؟ بڑھا. اور پھر اس کے تعلق سے انسان کے دماغ میں، قلب میں، جگر میں یہ چیز ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے. کس کا ماحول ہوتا ہے؟ ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے، ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے دکانوں پر، اسی طریقے سے بڑی بڑی ہوٹلوں پر یا بعض مرتبہ چوراہوں پر بھی رات کے 12 بجنے کا بھی انتظار کیا جاتا ہے. اور جیسے ہی رات کا 12 بجا اور یہاں سے خوشی کی لہر شروع ہو جاتی. یہ پورا جو ہے یہود اور نصارہ کا دیا ہوا سسٹم. جیسے 25 دسمبر کرسمس ڈے ہے، یہاں سے خوشی کی شروعات ہوتی ہے اور پھر چلتے چلتے 1 جنوری تک پھر نئے سال کی بھی خوشی کی شروعات ہوتی ہے. مگر در حقیقت یہ حکم حقیقی اعتبار سے اگر ہم سوچیں اور سمجھیں، یہ وقت ہم کو جو ہے ایک محاسبہ کرنے کا حکم دیتا ہے. محاسبہ مطلب اپنی زندگی کا حساب کرنا. کیا ہم نے افعال بد کیے، کیا ہم نے اعمال صالح کیے، کتنے کام اللہ کی رضامندی والے کیے، کتنے کام اللہ کی ناراضگی والے کیے. اور یہ ہر شخص اور ہر فرد اور ہر جماعت اور ہر تنظیم کو یہ حکم ہے کہ اپنے کیے ہوئے کام پر اس کا محاسبہ کرے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر روز جو ہے اس کا محاسبہ کرے کہ آج ہم نے کتنے کام اللہ کی رضا کے لیے کیے، کتنے کام اللہ کو ناراض کرنے والے کیے. یا ہر ہفتے میں ہم کریں، کم سے کم مہینے میں ہم کریں.
اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آخری درجہ تو یہ ہے کہ کم سے کم سال میں ہم اس طریقے کے کام کو ہم کیا دیں انجام. کیونکہ جس شخص کے اندر میں یا جس قوم کے اندر میں یا جس سماج کے اندر میں یا جس یعنی تنظیم کے اندر میں محاسبہ کی ان کے اندر صفات اور عادت نہیں ہوتی، وہ قوم جو ہے ترقی نہیں کر پاتی ہے، آگے اس کی ترقی رک جاتی ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کو محاسبہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بے شمار نعمت دیا. اب ایسا بولو تو بے شمار نعمتیں ہے ہی کیا، ہم گنیں گے تب تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے آنکھ عطا فرمائی، ہاتھ عطا فرمایا، جس میں صحت تندرستی عطا فرمائی، رہنے کے لیے مکان عطا کھانے پینے کے اعتبار سے، اسی طریقے سے جسمانی صحت کے اعتبار سے اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو خود اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اتنی نعمت ہم نے تم کو دی ہے تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمت ہم نے تم کو عطا فرمائی. اور ان میں اگر سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد یہ وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے، وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے. سلف صالحین اور بزرگان دین جو اعلیٰ مقامات انہوں نے حاصل کیے یہ وقت کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے حاصل کیے. اس کی قدر و قیمت، اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر وقت کی قسم کھائی ہے، کئی مقامات. لا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها، اسی طریقے سے والضحى واللیل اذا سجى، اور بھی. اور پھر یہاں پر والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، کیونکہ دن رات کے الٹ پھیر سے اور سورج اور چاند کے ڈوبنے سے اور ان کے طلوع ہونے سے وقت کا اندازہ ہوتا ہے. اور یہ وقت اور اس کی گردش کی وجہ سے ایک دنیا کا سسٹم اور وقت اور یہ سب اپنا محاسبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر انسان سے جو ہم نے اس کو عمر دی ہے ہم اس کے بارے میں اس سے سوال کریں گے، ایسا نہیں کہ ہم اس کو ایسے چھوڑ دیں گے. ہم چھوٹے سے چھوٹا کام کا بھی اگر اپنے ماتحت میں اگر کوئی ہے اگر کچھ کیا تو ہم اس سے محاسبہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ کام کیسا کیا، اس کا کیسا کیا، ہم نے اتنے پیسے دیے تھے اس کو کہاں کہاں تو نے خرچ کیا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جتنی عمر عطا فرمائی اس کے تعلق سے اللہ ہم سے سوال کریں گے. اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر وجاءکم نذیر، اللہ کہیں گے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں تم سوچ لیتے، سمجھ لیتے، کوئی اچھا فیصلہ کر لیتے، کوئی اچھے عمل کر لیتے، ایسے اعمال کرتے جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی، ایسے اعمال سے تم اجتناب کرتے بس جس سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہوتی. اس تعلق سے اللہ سوال فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص سے اللہ اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا، اسی طریقے سے مال ہے تو مال کے بارے میں سوال کرے گا، اس طریقے سے اللہ نے علم دیا ہے تو علم کے بارے میں سوال کریں گے، اس طریقے سے اللہ نے طاقت و توانائی عطا فرمائی تو اس کے بارے میں بھی اللہ سوال کرے. تم نے اس کو کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، کیسا اس کا تم نے استعمال کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو بڑی نعمت انسان کو عطا فرمائی لیکن ان دونوں کے سلسلے میں انسان سب سے زیادہ غفلت اور کوتاہی برتتا ہے. تاکہ ایک وقت ہے، ایک صحت اور تندرستی ہے، اللہ نے جو صحت تندرستی دی ہے اس کا اندازہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی قسم کا مرض لاحق ہو جائے. پھر پوچھو کہ یہ صحت کیا چیز ہوتی ہے، اس وقت اس کا احساس ہوتا ہے. سلف صالحین کے اقوال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے ایسے اکابر ہے، ایسے بزرگ ہے، ایسے اسلاف ہے جن کی زندگی کو آج انسان اگر پڑھے اس جدید زمانے میں تو یعنی یقین بھی نہ کرے ایسا، اور لیکن یہ حقیقت ہے. یہ کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے. حضرت ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہر روز کھانے کے وقت میں ستو پھانک لیا کرتے. ستو ہوئی پسا ہوا آٹا، تھوڑا سا موٹا، تھوڑی شکر اس پر ڈال کر جو بنا دیا جاتا ہے، اس کو کھانے کے وقت میں ستو پھانک لے.
23 साल से ये मामूल था। किसी ने कहा कि हजरत आप खाना क्यों नहीं खाते, रोटी क्यों नहीं खाते, आप इस तरीके से क्यों करते? कहा कि मैंने इसका हिसाब लगाया। इसका क्या किया मैंने? हिसाब लगाया कि रोटी खाने में, दीगर खाना खाने में मुझे इतना वक्त बच जाता है सुत्तू फाकने पर कि मैं 70 मरतबा इस्तिगफार पढ़ लूं, क्या 70 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लूं, या 70 मरतबा और कोई तस्बीह अल्लाह की पूरी। इतना वक्त जो है बच जाता है, तो मैं क्यों इतना वक्त को रोटी खाने में या चावल खाने में देता? अब ऐसी बात सुन के यकीन आता है, लेकिन ये हकीकत है। ये क्या है? हकीकत है। हजरत उबैद बिन यईश रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह इनकी कब्र पर हजारों लाखों रहमत नाज़िल फरमाए। ये हजरत इमाम बुखारी, जिन्होंने बुखारी लिखी ना, यानी कुरान के बाद सबसे आला दर्जे की किताब क्या है? ये बुखारी शरीफ है। इसी तरीके से जिन्होंने मुस्लिम शरीफ लिखी, इनके भी उस्ताद होते, इनके भी क्या है? ये उस्ताद है। 30 साल तक, कितने साल तक? 3 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, बल्कि 30 साल तक अपने हाथ से शाम को खाना नहीं खाया। क्यों? कहा कि इतना वक्त हदीस के लिखने में जाया हो जाएगा, इतना वक्त में लिखने से महरूम है। बहन को तराश आता, तो बहन अपने हाथ से उनको कुछ लुकमे रोटी की खिला दिया करती। ये कोई 3 दिन, 30 दिन, 40 दिन, या फिर यानी 30 साल। कितने साल तक? 30 साल। इमाम अहमद इब्न यहया शहबानी रहमतुल्लाह अलैह, यानी अरबी ग्रामर के बड़े माहिर थे, अरबी अदब के बड़े माहिर थे, और क़िराअत के भी माहिर थे। ये अगर कोई इनको दावत भी देता तो ये दावत को कबूल नहीं करते। हाँ, ये कुछ शर्त रखते, कहा कि अगर दावत दे रहा है तो ठीक है, लेकिन इतनी जगह खाली रहनी चाहिए कि मैं वहां कोई किताब रखकर मुताला कर सकूं, या कुछ हदीस लिखने की जरूरत पड़े वहां रख दो, यानी खाते खाते मैं वहां पर लिख सकूं, इतनी जगह चाहिए। अगर ये ठीक है तो फिर ठीक है। और जब चलते भी रास्ते में अगर थोड़ी दूर है, पैदल भी जाना रहता, हाथ पर किताबें होती। हाथ पर क्या होती? किताबें होती। इसी तरीके से चुनांचे अगर हम देखें इस्लाम के इब्तदाई जमाने में, यही उलमा इकराम, मुहद्दिसीन इकराम और मुफक्किरीन इस्लाम की जो तसनीफी कारनामे हैं और तालीफी जो कारनामे हैं, जिसको पढ़कर एक इंसान को एक हैरत होती है आज के इस जमाने में कि ऐसे ऐसे लोग भी गुजरे, और ये हकीकत है। ये क्या है? एकदम हकीकत। इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह, ये जलील कद्र यानी फकीह है, मुस्तहिद है, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत आला दर्जा और बहुत आला मकाम इनको अता फरमाया, बहुत आला मकाम। इनकी तसनीफात तकरीबन 800 तसनीफात हैं। कितनी तसनीफात है? नहीं, इब्न जरीर तबरी, ये किसका वाक़या है? इब्न जरीर तबरी 60 साल के अरसे में, कितने अरसे में? 3000 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तफसीर की किताब लिखी, और फिर 3000 सफ़हात पर मुश्तमिल उन्होंने एक तारीख, जिसको तारीख तबरी के नाम से याद किया जाता है, किताब। किसी ने जब उनकी जिंदगी का हिसाब लगाया और उनकी तसनीफात का हिसाब लगाया, तो पैदाइश से लेकर वफात तक रोजाना के 28 सफ़े लिखने का। अब पैदा होते ही से थोड़ी लिखते हैं। इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह, इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने किताब लिखी अल फुनून कह के, यानी कोई फन ऐसा बाकी नहीं रखा जो उस पर उन्होंने नहीं लिखा। इस किताब के 800 जिल्द बतलाया जाता, कितनी जिल्द है इसके? 800 जिल्द। इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से कहा कि ये जो है, जो मिलने वाले, मुसाफा करने वाले आते हैं, इनसे बड़े नाला रहते हैं कि भाई इनके पास कोई कामकाज नहीं है, सिर्फ मुलाकात को ही वक्त निकालते हैं, यानी खाली खाली। अगर जरूरत है तो उस हिसाब से ये इजाजत मिलने पर वक्त देते, लेकिन जो वक्त देते उतना वक्त भी ये कागज के काटने में, कलम के बनाने में, कि भाई 2-4 लोग बैठे हुए हैं ना, इतनी देर में कागज और कलम काटने का काम कर दिया। इनकी तसनीफात 500 किताबें हैं। उसमें से कुछ किताबें ऐसी भी है जिसके यानी 5 जिल्द है, कुछ ऐसी भी है जिसकी 10 जिल्द है, कुछ ऐसी किताब भी है जिनकी 20 हाफिज इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہ جب ان کا انتقال ہوا انہوں نے ایک وصیت کی تھی کہ میرے جو قلم ہے، پہلا قلم جو ہے لکڑی کے ہوا کرتے تھے اور سیاہی پر ڈبو ڈبو کر لکھا جاتا تھا، اس طریقے کے قلم نہیں ہوتے تھے. کہا کہ ان قلم کو جلا کر میرے غسل کے پانی کو گرم کیا جائے، اور جتنا غسل پر پانی لگتا ہے اس سے زیادہ پانی کو گرم کیا گیا، لیکن پھر بھی قلم بھی ختم نہیں ہوئے، پھر بھی قلم باقی. یعنی یہ ہمارے اسلاف، یہ ہمارے بزرگ کے انہوں نے وقت کو کس طریقے سے استعمال کیا. انہوں نے مفتی سعید صاحب پالن پوری، جن کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، کہا کہ روزانہ 500 صفحے پڑھنے کا معمول تھا. کتنے صفحے پڑھنے کا؟ کہا کہ جب سے میں مدرسے سے فارغ ہوا ہوں روزانہ کا میرا معمول ہے کہ میں 500 صفحے کتاب، اور یہ کتاب پڑھنے کا وقت نہیں، یعنی تعلیم کا وقت، پڑھانے کا وقت، اس کے علاوہ کا وقت، کتنے صفحے میں روزانہ پڑھتا. کتنی اعلیٰ درجے کی شخصیت پہلے ہوا کرتی تھی. تو اس طریقے سے اگر انسان وقت کو صحیح استعمال کرے تبھی انسان جو ہے کچھ نہ کچھ بڑا کام کر سکتا ہے. اگر وقت کو ایسے ہی اگر استعمال کرے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. آج ہم اپنی زندگی کا ان کو دیکھ کر ہم محاسبہ کریں، کھیل کود میں، لہو لعب میں، یا سیر و تفریح میں، یا کھانے پینے کی پارٹی میں. اور آج تو اگر دیکھا جائے تو وقت گزارنے کا انٹرنیشنل ایک آلہ جس کو ہم موبائل کہتے ہیں، جس کو کیا بولتے ہیں، اب اس پر فیس بک بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے، ٹیلی گرام، اور کیا کیا دنیا بھر کی چیزیں سب اس پر ہے، سب اسی پر موجود ہے. اب ہم میں سے بہت سے ایسے لڑکے، جو نئے لڑکے ہوں گے، جو ہر آدھا گھنٹے پر موبائل نکالتے ہوں گے. کچھ ایسے بھی بچے ہوں گے جو 15 منٹ پر نکالتے ہوں گے. کچھ ایسے بھی بچے ہوں گے جو ہر 5 منٹ پر نکالتے ہوں گے. اور کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے جن کا قلب اور جگر میں ہمیشہ جو ہے موبائل کا استحضار ہوتا ہے، موبائل کا. اب اگر یہ چیز اگر ہے تو پھر یہ بتلاؤ کہ کہاں قرآن کی تلاوت میں دل لگے گا؟ لگے گا بھی نہیں. نہ نماز میں دل لگے گا، نہ نیک کام میں دل لگے گا، نہ پھر کوئی کاروبار بھی اگر کر رہا ہے تو کاروبار میں بھی دل نہیں لگے، کیونکہ دل اور کسی چیز پر لگا ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی پوری کی پوری بے ترتیب ہو گئی اور ہم اس کو خوشنما محسوس کرتے ہیں. دیکھو اللہ نے شراب کو کیوں حرام کیا، جوا کو کیوں حرام کیا؟ حالانکہ قرآن میں یہ بھی کہا کہ اس کے کچھ فائدے ہیں اور نقصان بھی ہے، لیکن فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے. ایسی موبائل یہ آگ ہے. کیا ہے آگ؟ ایک مثال کے طور پر یہ آگے بھی ایک مثال ہے اس کی کہ بھائی اس سے جو ہے جیسے آگ ہے، آگ سے آپ بریانی بھی بنا سکتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانے کا آئٹم بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اسی آگ سے آدمی بھی جلتے ہیں اور گھر بھی جلتا ہے. ارے بے حیائی، عریانیت، فحاشی، اسی طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق کی گھریلو اعتبار سے حق تلفی، یہ کس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے؟ موبائل کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. آدمی دن بھر سے باہر تھا، اب دن بھر کے بعد گھر پر گیا، اب ادھر بچے منتظر کے باپ بات کر رہے تھے، اب ادھر فون پر فون آ رہا ہے، یا پھر گیم کھیلنے کی عادت اس پر مصروف ہے. اس طریقے سے گھر میں ماں بھی بےچین ہے کہ اب بیٹا میرے سے بات کرے گا. اب لیکن یہ کھانا بھی اگر کھا رہا ہے تو اس طریقے سے چل رہا ہے. ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ یعنی لڑکوں کی جو عادت بنی رہتی ہے اس طریقے سے، کھانا بھی اگر ہم کھا رہے ہیں تو تب بھی اس کو الگ کرو. اپنی زندگی کو اپنی ترتیب پر لے کر آؤ. جو وقت کھانے کا ہے سب چیز الگ کر دو، اس پر کھانا کھائیے. جو وقت سونے کا ہے سب الگ کر دو، اس پر سوئیے. اس طریقے سے جو وقت جس چیز کا ہے اگر نہیں ہم نے بنایا ہے تو اس کو اس چیز کے لیے متعین کیجیے. تو ایک مثال بتلاؤ کہ ہم ظلم کس کو بولتے ہیں؟ ظلم کس کو بولتے ہیں؟ ظلم مثال کے طور پر کسی نے کسی کو مار پیٹ کر دی، ہم کیا کہیں گے؟ انہیں ظلم کرا، بولیں گے نا. یا کسی نہ کسی کی کوئی چیز چھڑا دی، چھین لی، ہم کیا کہیں گے؟ ظلم. کسی کو ظلم کہیں گے نا. ظلم حقیقی اعتبار سے ظلم اس چیز کا نام ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلی، جو مقام، جو جگہ، جو زمان، جو وقت جس چیز کے لیے تھا آپ نے اس جگہ سے ہٹا کر کسی اور چیز کو رکھ دیا، آپ نے ظلم کر دیا. وضع الشیء فی غیر محلی.
مثال کے طور پر کتاب رکھنے کے لیے ریگ ہے، کتاب رکھنے کے لیے کیا ہے، یا قرآن رکھا ہوا ہے، ایک اور دوسری اردو کتاب رکھی ہے، ایک اور پھر ہندی کتاب رکھی ہے۔ ترتیب کیا ہے کہ قرآن سب کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن آپ نے قرآن کے اوپر دوسری کوئی کتاب رکھ دیا تو آپ نے وہاں بھی ایک ظلم کر دیا، کیونکہ جو جس کا محل تھا، جو جس کا مقام تھا، اس سے اس کو کیا کر دیا آپ نے، ہٹا دیا۔ اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو جس چیز کا محل ہے، جو جس چیز کا مقام ہے، اس سے جس چیز کو ہٹا دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں، ظلم کہتے ہیں۔ اور وقت کی اہمیت کے تعلق سے ہم دیکھیں گے جتنی بھی ہماری عبادت ہے، نماز دیکھ لو آپ، فجر کی نماز ہے، لکھا ہوا ٹائم ٹیبل، اتنے بجے اس کا وقت شروع ہوگا، اتنے بجے ختم ہو جاتا ہے، اتنے بجے صبح صادق ہے، اتنے بجے طلوع آفتاب ہے، اتنے بجے نماز کو ادا کر سکتے ہیں، اس کے بعد نماز کو ادا نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے۔ اس سے ہٹ کر ہم روزوں کی طرف آئے، رمضان کا جیسے چاند دکھیں گا وہاں سے روزہ شروع ہوگا، پھر لیکن روزہ صبح صادق سے شروع ہوگا، غروب آفتاب پر کیا ہوگا، اتنے بج کے اتنے منٹ پر روزہ افطار ہوگا۔ زکوٰۃ ہے، تو ہماری جتنی بھی عبادت ہے وہ بھی کس کے ساتھ مربوط ہے، وقت کے ساتھ مربوط ہے۔ تو وقت کی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک قدر و قیمت ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کو بھی وقت کے ساتھ مقید فرمایا۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، اسی طریقے سے والشمس والضحیٰ، یا پھر والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور پھر والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، انسان نقصان اور خسارے میں۔ لیکن آج ہم اپنا محاسبہ کریں، سب سے زیادہ اگر کوئی بے قیمت چیز ہے، بے وقار چیز ہے، تو یہ کیا ہے، وقت ہے۔ ہم کو اپنی زندگی کو صحیح اعتبار سے صحیح ترتیب پر لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے رات میں جاگنے کا ماحول، اسلام کے اندر بغیر کسی ضرورت کے عشاء کے بعد جاگنا یہ مکروہ ہے۔ یہ کیا ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے اس کو، کہ جیسے عشاء ہو خود اپن بھی اور اپنی اولاد بھی سب کو گھر پر بلا، کیونکہ اس کی وجہ سے یعنی رات پر آپ جاگیں گے دوسروں کے ساتھ، جب جاگیں گے تو پھر فجر میں کیسے اٹھیں گے، نہیں اٹھ سکیں گے۔ جب نہیں اٹھیں گے تو ساری زندگی کا ماحول، کھانے پینے کا نظام، سونے اٹھنے کا نظام، اسی طریقے سے نماز کا، تلاوت کا، ہر چیز میں جو تبدیلی ہو جائے۔ تو نیا سال خود احتسابی کے ساتھ محاسبے کا وقت ہے، اس کی شروعات اس طریقے سے ہم کریں جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ ہر چیز کو ہم اس کے محل پر رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔